الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ، ناظم کانفرنس فضیلت الشیخ عبدالاحد سراجی حفظہ اللہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دینی و ملی بھائیوں اور اس اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، جمعیت الشبان کمیٹی کے روح رواں جناب ببو ملک صاحب حفظہ اللہ، محترم دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ سرزمین اترولہ کے اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ محترم بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس موضوع پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے، ہر نفس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن مرد کو، ہر مومنہ عورت کو یہ پیغام دیا کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، آخرت جو آنے والی ہے اس نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہر شخص کو، ہر صاحب ایمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ عربی زبان میں غد کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہنے کے بجائے کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے
کہ آج کا دن جو ہم نے جس دن کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، آج کا دن ہم سے جو مل چکا ہے، جو ہمیں مل چکا ہے، تو آنے والا کل جس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ آنے والا کل، اسی طریقے سے آخرت کا بھی آنا اتنا ہی یقینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کا دن جو ہمیں مل چکا ہے، آج کے دن ہم نے جو آنکھیں کھولی ہے اور آج کا دن ہمارے آنکھیں کھل گئی، کیا پتا کہ کل ہمیں وہ دن نہ ملے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے آخرت کل کا دن اتنا قریب ہے، اسی طریقے سے آخرت بھی اتنا ہی قریب ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہم جائزہ لیں، آج ہم دیکھیں اور یہ سوچیں کہ انسانوں کی اکثریت ہر دور میں ہمیشہ سے آخرت کو بھولی ہوئی ہے اور اس نے دنیا ہی کو سب سمجھ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اعزہ کو، اپنے اقربا کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صفا پہاڑی کے چوٹی پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ وہاں پر جمع ہیں وہ پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، میری نظر پہاڑ کی چوٹی کے اس طرف بھی ہے اور پہاڑ کے دامن میں جہاں تم لوگ کھڑے ہو وہاں پر بھی ہماری نظر ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک لشکر ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، آپ کو تو جھوٹا سمجھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا تھا، یہ کوئی لشکر وہاں پر نہیں تھا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ پیغام آپ دے رہے تھے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال یہ بات کہی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں اور میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے گویا کہ میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کی وہ خطرناکی کو دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ یہاں پہاڑ کے دامن میں ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ جہنم کی جو خطرناکی ہے، وہ جو عنقریب تم اس سے گزرنے والے ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص وہاں سے گزرنے والا ہے، اس چیز کے تعلق سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس قدر آخرت کا خوف کھاتے تھے، آخرت کی فکر کس طرح سے انہیں ستاتی تھی، جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی، وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جنت کی سرٹیفکیٹ نازل کر دی،
اور اللہ رب العالمین نے اس صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا معاملہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاذ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی رونق، یہ پراگندہ حال، یہ تمہارا کپڑا، یہ تمہارا بال، آخر تم نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے اے معاذ؟ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ میری رہنمائی کر دیجئے، ایک ایسے عمل کی رہنمائی کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے تاکہ میں وہ کروں اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح سے عذاب سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ یہ فکر مجھے ستا رہی ہے اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، میرے بعد اگر نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ پچھلی امتوں میں جس طریقے سے کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اگر اس دور میں بھی اگر کسی شخصیت کے اوپر الہام ہوتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کیا جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے دیتے، آپ کے سامنے کوئی مشورہ پیش کرتے، اللہ رب العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مشورے کی تائید میں آسمان سے آیتیں اتارتا تھا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور حذیفہ بن یمان یہ صاحب و سر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ راز کی باتیں جو کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں چپکے سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم تو صاحب و سر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں تمہارے سامنے راز کی باتیں تم سے کہی ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، چپکے سے میرے کان میں یہ بات تم مجھے بتا دو، منافقین کی لسٹ تو تمہارے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منافقوں کی فہرست آپ کو بتا دی ہے، آپ چپکے سے مجھے بتا دیجئے کہ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہم سب جانتے ہیں ان کا عدل و انصاف، کہ اپنے دور خلافت میں کس قدر عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، اور ان کے عدل و انصاف کی مثالیں قیامت کی صبح تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ جب ان کے وفات کا وقت آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب ہے، کسی نے کہہ دیا
کہ اے عمر، تم نے اپنے دور خلافت میں بہت ہی عدل و انصاف سے کام لیا ہے. اے عمر بن الخطاب، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو بشارت ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر موجود تھے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب میں حاضر ہوں گا تو میری کیا حالت ہوگی. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاؤں اور اللہ رب العالمین صرف مجھ سے اتنا کہہ دے کہ جو کچھ تم نے اپنے دور خلافت میں کیا ہے اس کے لیے نہ تمہارے لیے اس میں کوئی ثواب ہے، نہ کوئی جزا ہے، اور نہ ہی کوئی عقاب ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کی اتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے دل میں اتنا خوف ہے. ایک مرتبہ تہجد کے وقت گزر رہے تھے، کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور اس میں وہ سورہ طور کی آیت کریمہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا. اور وہ قاری، وہ نمازی، وہ تہجد گزار جب اس کے زبان سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نکلی، ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والی چیز ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، ان کے کان میں یہ آیت کریمہ ٹکرائی، ان کے اتنا خوف کھائے، اتنا ڈر گئے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ڈر گئے کہ وہ بیمار پڑ گئے، اور ان کی بیماری کی حالت یہ ہوئی کہ 1 مہینہ تک بیمار تھے. لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر جایا کرتے تھے. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے دل میں کتنا خوف ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور پرندے کو دیکھ رہے ہیں، اور پرندے کو دیکھ کر کے اس پر رش کر رہے ہیں کہ اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو مر جائے گا، نہ تجھ سے کوئی سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باہر نکلے اور آخرت سے کس قدر خوف کھا رہے ہیں، آخرت کی کتنی فکر ہے. کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا. اور یہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک لوہار کے پاس سے ہوا. وہ لوہار جو لوہا گرم کر رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس لوہار کی طرف اور اس لوہے کی طرف جو وہ آگ میں اس لوہے کو رکھا تھا، اور وہ لوہا بالکل سرخ ہو چکا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے. پھر آخرت کے بارے میں سوچنے لگے، جہنم کے آگ کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ جہنم کا آگ کی کیفیت کیا ہوگی. دنیا کی آگ جس کی کوئی حیثیت نہیں جہنم کے آگ کے مقابلے میں، اس نے لوہے کو سرخ کر دیا، تو انسانوں کے جسم کا حال کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا. جہنم کے اس آگ، جہنم کی جو آگ ہوگی، انسانوں کے جسم کی حالت کیا ہوگی، یہ سوچ رہے ہیں اور ڈر کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے
جبکہ نبیوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. نبیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں. آخر کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں, آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورت تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی سورت, کوئی بھی آیت, کوئی رکوع کہ ہم اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھ رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آخر کیا ہے؟ سورہ ہود اور اس طرح کی جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, آپ خوف کر رہے ہیں, آخر ان صورتوں میں آخر کیا ہے؟ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے, اور وہ قومیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا ان کا تذکرہ ہے, اور پچھلی قومیں جو گناہ کا کام کرتی تھی ان کے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت کے اندر کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس طرح کا عذاب اللہ رب العالمین اس قوم کو دے کر کے, ان قوموں کو دے کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیا قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے آئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو چند سورتیں یا چند آیتیں پڑھ لو بس؟ قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قرآن مجید کے اندر تدبر کریں, غور کریں, اس کو ترجمے سے پڑھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل کیا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم چند نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اپنے حساب سے, جب ہمیں موقع مل گیا, ہمارے پاس وقت ہے, فجر کے وقت اگر آنکھ کھلی تو اٹھ کر نماز پڑھ لیے, ظہر اور عصر میں اگر ہم کسی اپنے کاروبار میں مشغول ہیں, نہیں ملا نہیں پڑھے, اور اگر مل گیا تو پڑھ لیے. یا ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم عمرہ کرنے چلے گئے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم حج کر لیے, یا ہمارے پاس پیسہ ہے, کچھ زکوٰۃ و خیرات کر دیے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پکے سچے مسلمان ہیں, ہم ہی سب کچھ ہے. چند نمازیں پڑھ لیے, چند روزے رکھ لیے, چند صدقہ و خیرات کر دیے تو ہم ہی سب کچھ ہے. اب اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے بعد انہیں دفن کیا گیا تو ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لمبی دعائیں کی.
صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کے لیے اتنی لمبی دعا نہیں کی، جبکہ آپ نے سعد بن معاذ کی تو بہت ساری فضیلت آپ نے بیان کی، اور ان کی فضیلت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بتلایا تھا وہ یہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح قبض ہوئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا، اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا، حرکت میں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو